اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم تمام انسانوں پر ایک فریضے کا ذکر کر رہا ہے، تمام انسانوں پر۔ یہاں اللہ نے نہیں کہا مومنین، یہاں اللہ نے نہیں کہا مسلمان، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کا تمام لوگوں پر حق یہ ہے، تمام لوگوں پر حق یہ ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ وہ خانہ کعبہ کو جائیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر حج کرنے کے لیے جائیں، سفر پر جائیں اللہ کے لیے۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ آرام سے جا سکتے ہیں وہ ضرور جائیں۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، ان کا امتحان، ان کا ایگزام، ان کی آزمائش ہی یہ ہے کہ پیسہ ہونے کے بعد وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ یہی اللہ ان سے آزمانا چاہتا ہے۔ کچھ آزمائشیں، کچھ واجبات اللہ نے فزیکلی جسمانی قرار دی ہیں ہمارے اوپر، کچھ روحانی قرار دی ہیں، کچھ پیٹ والی قرار دی ہیں۔ یعنی کسی کو اللہ نے، ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح سے اللہ نے چیک کیا ہے کہ میرے حکم کے سامنے یہ سر جھکاتا ہے یا نہیں جھکاتا۔ کبھی کہا روزہ رکھو تاکہ کھانا رکھا ہو، میں یہ دیکھوں کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے یہ رزق، میرے کہنے کی وجہ سے تم اس سے رکتے ہو یا نہیں، یا کھانے کی محبت تمہارے اندر اتنی آ گئی کہ مجھے بھی بھول گئے۔ کبھی کہا وہی اللہ جو دن رات پیدا کر رہا ہے، وہی کا فلاں وقت نماز پڑھ لو، تاکہ وقت کو پیدا کرنے والے خدا کو تم مانتے ہو یا نہیں۔ جس اللہ نے وقت پیدا کیا، جس میں اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ وقت کو روک سکتا ہے، اس کی بھی بات تم مانتے ہو یا نہیں؟ اپنے کام کو روک کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو یا نہیں، یہ چیک کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو پیسہ دیا، کہا دیکھنا چاہتا ہوں یہ خمس ادا کرتا ہے یا نہیں، یہ زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں۔ کسی کو اتنا دیا کہ یہ میرے گھر آتا ہے یا نہیں، اللہ چیک کرتا ہے۔ ہمیں مال سے خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مال، منال، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے لوگوں کے دل میں محبت ہے یا اللہ کے دل میں محبت ہے۔ ہمیں یہ بس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے محبت ہے یا دنیا کی چیزوں سے ہمیں مقصد محبت ہے۔ جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آ گئی، وہ کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اور جو اللہ کو بھول کر دنیا میں کھو گئے، چاہے وہ مال ہو، منال ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، وہ ان میں کھو گئے، وہ ناکام ہیں۔ یہ اولاد، یہ مال، یہ منال، یہ سب رشتہ دار اس وقت تک میرے رشتہ دار ہیں جب تک میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اگر میرا اللہ راضی نہیں، وہیں سے میرا رشتہ ختم۔ مومن کا رشتہ وہیں کے وہیں ہے، بس چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو۔ میرا دوست اگر میں خدا نخواستہ گناہ کی طرف لے جائے، میرا رشتہ ختم۔ اس سے میرا آج رشتہ، ہاں جب اچھا ہے تو رشتہ ہے۔ یہی چیک ہونا ہے اس دنیا میں، جو اللہ نے بھیجا ہے صرف اسی لیے۔ یہی فیصلہ، یہی حق و باطل ہے۔ حق و باطل یہی ہے۔ کربلا میں بھی یہی ہوا تھا، جو اللہ کے لیے آ گیا ہر کامیاب ہو گیا، جو دنیا کے پیچھے ہرملا چلا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور کچھ نہیں ہے، بس یہی راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور کچھ نہیں، الگ سے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ہے یا کوئی دوسرا ہے؟ اگر اللہ تو کامیاب، اگر کوئی دوسرا تو میری زندگی ناکام۔ یہی آزمائش پیسے والوں سے اللہ نے حج کی ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تمام لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ حج کو جائیں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، وہ لوگ کہ جو اتنی طاقت اور قوت اور مال رکھتے ہیں کہ آرام سے سفر کر سکیں۔ حج پر جانا ہر اس انسان پر واجب ہے کہ جس کے پاس اپنے اہل و عیال کا آنے جانے کا خرچہ پایا جاتا ہے، اس پر حج واجب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان اگر حج پر نہیں جا سکتا، اتنا پیسہ نہیں ہے، اگر عمرے کا پیسہ ہے تو عمرے پر چلا جائے، تقریباً واجب کی حد تک ہے عمرہ بھی، تقریباً اگر جن کے پاس صرف عمرے کا پیسہ ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہیں اور چلے جائیں، نہیں، وہ جائیں حج پر، تقریباً واجب کی حد تک ہے عمرے پر۔ اگر میرے پاس اتنا ہے جو کہ 75,000 سے 1.25 لاکھ کے اندر عمرہ ہو جاتا ہے، تو اگر مجھے 6-7 لاکھ میرے پاس نہیں ہے تو میں عمرے پر چلا جاؤں، بہرحال جاؤں ضرور۔ حج پر جانا ہے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، جلد سے جلد ہم سب جائیں، حج پر جانا نصیب ہو۔ ہم نے حج کے سلسلے میں اس کے اعمال پڑھے، آج لاسٹ عمل جو ہے ہمیں جو انجام دینا ہے، کتنا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، اس کا نام ہے مبیت۔ کیا نام ہے؟ مبیت۔ مبیت کے میننگ ہوتے ہیں رات کا کہیں پر گزارنا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آرام سے سو جاؤ جا کے، بس یہی کام ہے۔ کبھی اللہ نے آپ کو جگایا، جیسے عرفہ میں جگایا، مشعر میں جگایا کہ وہاں ٹھہرو، صرف میرے حکم سے وہاں ٹھہرو، وہاں ٹھہرو، جس کو ٹھہرنا ہی کہتے ہیں، صرف ٹھہر نہیں ہے۔ عرفات میں آپ دن میں ٹھہرتے تھے، مشعر میں دن میں صبح کے ٹائم ٹھہرتے تھے، اب یہاں پر رات میں ٹھہرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، صرف سونا، آرام سے۔ جاگ رہے ہو تو اللہ کی عبادت ذکر کر لو، یہ تمہارے لیے مستحب ہے، واجب کچھ نہیں ہے۔ کہاں سونا ہے؟ منا کے میدان میں۔ الحمدللہ اب تو وہاں بستر لگا دیے جاتے ہیں، سب ہو جاتا ہے، خیمے لگ جاتے ہیں، الحمدللہ واٹر پروف، فیئر پروف، نہ آگ لگ سکتی ہے، نہ پانی آ سکتا ہے، سب ایسے خیمے ہو گئے اب تو، وہاں پر آرام سے انسان سوتا ہے۔ تو وہاں پر صرف آپ کو سونا ہے۔ کب سونا ہے؟ جب 10 تاریخ کے آپ نے اعمال کر لیے، 10 کے اعمال انجام دے لیے، اب 10 کی جب رات آئے گی بستر پر جائیے، آرام سے سو جائیے۔ صبح اٹھیں گے، اب کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے 11 تاریخ آ گئی، اب صبح بس ایک عمل آپ کو انجام دینا ہے، وہ کیا ہے؟ جا کے شیطانوں کو، تینوں شیطانوں کو مارنا ہے، جا کے کنکری مارنا ہے، صبح مارنا، جا کے 11 کو مار دے، پھر اپنے آرام سے بات چیت کرو، حتیٰ بزنس کی باتیں کرو، لوگوں سے ملو جلو، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، کتنا اچھا انتظام ہے اللہ نے رکھا ہے۔ آپ سب سے بات چیت کر کے اپنے بزنس چلائیے، اپنے تعلقات بنائیے، اپنا اللہ نے فری رکھا ہوا پورا دن۔ بس کیا نہیں کرنا؟ گناہ مت کرنا، ورنہ حج گڑبڑ ہو جائے گا۔ غیبت مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، ورنہ گناہ ہو گیا۔ پھر گئے تھے حج، گئے تھے اپنے گناہ بخشوانے اور زیادہ گناہ لے کر آ گئے، بس یہ کام مت کرنا، ورنہ پورا دن تم آزاد ہو، ملو جھلو، مومنین کی خبر گیری کرو، کہاں پر ہیں، کسی نے کھایا پیا ملا اس کو، پریشان تو نہیں ہے، جہاں کے مومنین پریشان ہیں وہاں کے احوال پرسی کرو، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کتنا اچھا اللہ نے سسٹم بنایا، لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، آرام سے پورے دن ہے۔ پھر 11 دن کا دن گزر گیا، رات آ گئی شب 12، پھر آرام سے مینا میں جا کے سو جاؤ، آرام سے بستر لگا ہوا ہے، سو جاؤ۔ یہ 2 راتیں آپ کو مینا میں سونا ہے۔ اب جب دن نکلا 12 والا، پھر ان 3 شیطانوں کو جا کے کنکری مارنا ہے، یہی کام، ان 3 شیطانوں کو مارنا ہے، جا کے مارا، اب آپ کا حج ختم۔ جتنا جو کچھ حرام تھا ابھی تک حج کی وجہ سے، وہ سب کچھ آپ کے لیے، جو حج کی وجہ سے، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ جو حرام ہے وہ چیزیں جائز ہو گئی، نہیں، اس حج کی وجہ سے جو چیزیں اللہ نے آپ پر حرام کر دی تھیں، وہ چیزیں حج کے بعد آپ پر
حلال ہو گئیں، اب آپ حاجی بن گئے، آرام سے اب آپ آ سکتے ہیں۔ یعنی 12 کے بعد 13 کو آپ فلائٹ میں بیٹھیے، اپنے گھر واپس آ جائیے، کوئی مشکل نہیں، پورا حج آپ کا 12 کے دن کے بعد ہو گیا۔ لیکن مغرب سے پہلے پہلے آپ مینا کو چھوڑ دیجئے، مغرب نہ آنے پائے 12 کی۔ اگر مغرب ہو گئی آپ کو وہاں، اگر مغرب ہو گئی تو پھر اس رات اور رکنا پڑ جائے گا۔ مغرب ہونے سے پہلے پہلے آپ چھوڑ دیجئے۔ اگر مغرب آپ نے کر لی تو پھر یہ تیسری رات پہ رکنا ضروری ہو جائے گا، اور پھر 13 کی صبح میں کنکریاں مارنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ لہٰذا یعنی کیا مطلب ہوا؟ 2 راتیں سونا اور صبح کی اس کو کنکری مارنا یہ واجب ہے۔ اوکے، اسی کو مبیت کہتے ہیں۔ 10 کی گزری، پھر رات، 11 کا دن گزرا، پھر جو رات آئی، اور 12 کو آپ آ جائیے۔ یہ 2 راتیں 2 دن کے اعمال یہ واجب ہیں۔ لیکن اگر آپ مغرب تک رک گئے تو تیسری آپ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، آپ کی وجہ سے تیسری رات بھی واجب ہو جائے گی، اور 13 کی صبح میں آپ کو پھر پتھر تینوں کو مارنے پڑیں گے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کام انجام دے لیے، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ ابھی تک آپ حاجی نہیں تھے، اب حاجی بن گئے۔ ابھی تک خدا نخواستہ آپ کبھی کبھی کچھ گڑبڑ سڑبڑ کر لیا کرتے تھے، اب آپ کو اللہ نے ویسا بنا دیا جیسے آپ اپنے ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے۔ کوئی گناہ آپ کی فائل میں نہیں بچا، اللہ نے سارے مٹا دیے۔ اب آنے کے بعد اپنی فائل میں کوئی گناہ نہ لائیے، پاک و پاکیزہ اللہ کی بارگاہ میں جائیے، تاکہ انشاءاللہ اللہ بغیر حساب کے جس طرح سے اس نے مکے پہنچایا ویسے ہی جنت میں انشاءاللہ پہنچا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محمد و آل محمد کی عبادتوں کے صدقے میں ہمیں خلوص کے ساتھ تمام عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔